تو سن 1947 کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ کل فلسطین کی سرزمین کی 6% حصے پر یہودی آباد، 94% علاقہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ امریکہ اس جبر کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ اور یورپی یونین اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے۔ جس وقت لیگ آف نیشن موجود تھا، جنگ عظیم اول کے بعد جب پورے یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور در بدر ہوئے، تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے کہا تھا کہ یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی۔ بین الاقوامی ذمہ داری کے بعد اسے صرف فلسطین میں آ کر آباد کرنا یہ کس انصاف کا ہے؟ اس کمیٹی نے سفارشات میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلسطین میں آباد نہ کیے جائیں، اس لیے کہ اس کی آبادی پہلے سے زیادہ ہے۔ ایک کثیر الآباد سرزمین پر باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کرنا، فلسطین اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فلسطین اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، ایک کمزور ریاست پر مزید آبادی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد کیوں یہ حرکتیں کی گئی، کس مقصد کے لیے کی گئی؟ میں امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برطانیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے بر صغیر سے جاتے ہوئے کشمیر کا خنجر ہمارے پیٹھ پہ گھونپا، اور تم نے جاتے ہوئے عربوں کے پیٹھ پہ اسرائیل کا خنجر گھونپا ہے۔ تم نے پوری دنیا کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ اول دن سے دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اور مسلمان ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں میری امت مسلمہ کا حکمران اس وقت مایوسی پھیلا رہا ہے۔ یہ جلسہ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے، ان کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی دنیا، اس کی امامت کا حق آج کے حکمرانوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اپنی امت کا حق ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جماعتیں، یہ علماء، یہ تنظیمیں انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا آواز کرنا چاہتے ہیں۔